السلام علیکم دوستو، تو آج ہم آپ لوگوں کو ایسے ملک کی سیر کروائیں گے جس کے پاس کوئی سمندر نہیں ہے لیکن اس کے پاس دنیا کی بڑی نیوی فوج ہے۔ اس ملک میں جسم فروشی بھی بہت عام ہو چکی ہے۔ یہ ملک انتہائی خوبصورت ہے، تو ہم بات کر رہے ہیں پیراگوئے کی، جو کہ جنوبی امریکہ میں واقع ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے رقبے کے حوالے سے۔ پیراگوئے جنوبی امریکہ کا ایک دلچسپ ملک ہے جس کا رقبہ تقریباً 40,61,000 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ ملک برازیل، ارجنٹینا اور بولیویا کے درمیان واقع ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پیراگوئے میں کوئی سمندر نہیں ہے، لیکن اس کے اندر مختلف دریا اور جھیلیں پائی جاتی ہیں۔ پیراگوئے کا جغرافیائی مقام اسے ایک منفرد حیثیت دیتا ہے، کیونکہ یہ جنوبی امریکہ کے قلب میں واقع ہے اور اس کا کوئی براہ راست سمندری راستہ نہیں ہے، جو اسے اقتصادی طور پر مختلف چیلنجز فراہم کرتا ہے۔ اس کے باوجود پیراگوئے کی زمین کا ایک بڑا حصہ زرعی ہے اور یہ دنیا کے بڑے سویابین اور گندم پیدا کرنے والے ممالک میں شامل ہے۔ اگر ہم پیراگوئے کی سرکاری زبانیں اور یہاں پر بولی جانے والی زبانوں کی بات کریں تو پیراگوئے کی آبادی تقریباً 70 لاکھ افراد پر مشتمل ہے اور یہاں کی سرکاری زبانیں اسپینش اور گوانانی ہیں۔ گوانانی زبان ایک مقامی زبان ہے جو یہاں کے لوگ روزانہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگرچہ اسپینش زبان یہاں کی سرکاری زبان ہے، مگر گوانانی کا استعمال بہت زیادہ ہے اور یہ پیراگوئے کی ثقافت کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تقریباً 80% لوگ گوانانی کو بولتے ہیں اور بہت سے لوگ دونوں زبانوں کو ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہ زبان پیراگوئے کی تاریخی ورثے کو ظاہر کرتی ہے اور ملک کی ثقافت کو بہت گہرائی سے متاثر کرتی ہے۔ پیراگوئے کی اگر کرنسی کی بات کریں تو یہاں پر گوارانی کہا جاتا ہے اس کی کرنسی کو، جو ملک کی معیشت کی بنیاد ہے۔ یہ دنیا کی قدیم کرنسیوں میں سے ایک مانی جاتی ہے جس کا آغاز 1943 میں ہوا۔ پیراگوئے میں گوارانی کے سکے اور نوٹ دونوں زیر گردش ہوتے ہیں اور سب سے چھوٹا نوٹ 2000 گوارانی کا ہے، جو عام روزمرہ کے لین دین میں استعمال ہوتا ہے۔ گوارانی کی قدر دیگر بڑی عالمی کرنسیوں کے مقابلے میں کم ہے، لیکن یہ ملک کی معیشت میں استحکام برقرار رکھنے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر ہم 2000 گوارانی کو USD میں کنورٹ کریں تو یہ $0.26 بنتے ہیں، جو کہ انتہائی کم ہیں۔ دوستو، اگر پیراگوئے کی تاریخ کی بات کی جائے تو پیراگوئے کی تاریخ میں پیراگوئے کی جنگ 1864 سے 1870 ایک اہم مقام رکھتی ہے، جسے تاریخ کی سب سے زیادہ تباہ کن جنگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس جنگ میں پیراگوئے کو اپنے ہمسائے ممالک یعنی ارجنٹینا، برازیل اور یوروگوئے کے خلاف لڑنا پڑا تھا۔ اس جنگ کے نتیجے میں پیراگوئے کی آبادی کا تقریباً 60% حصہ متاثر ہوا اور ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، جس کے بعد پیراگوئے نے طویل عرصے تک اقتصادی اور سماجی مشکلات کا سامنا کیا۔ تاہم اس جنگ نے پیراگوئے کی قوم کو ایک مضبوط عزم کے ساتھ دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا کر دیا۔ دوستو، پیراگوئے کی ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ پیراگوئے میں جسم فروشی قانونی طور پر اجازت ہے، لیکن یہ ایک خاص حد تک کنٹرول میں ہے۔ جسم فروشی کو قانونی دائرے میں لانے کا مقصد خواتین کو تحفظ فراہم کرنا اور ان کے استحصال کو کم کرنا ہے۔ اس کے باوجود بہت سی خواتین، خاص طور پر غربت اور معاشی دباؤ کی وجہ سے اس صنعت میں شامل ہو جاتی ہیں۔ پیراگوئے میں یہ مسئلہ زیادہ تر غیر رسمی سطح پر پایا جاتا ہے اور کئی خواتین اس میں زبردستی دھکیلا جاتا ہے۔ انسانی اسمگلنگ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، جہاں لڑکیوں اور خواتین کو غیر قانونی طور پر اسمگل کیا جاتا ہے اور جبری جسم فروشی پر مجبور کیا جاتا ہے۔ حکومت اس غیر
سرکاری تنظیم اس مسئلے کے خلاف کام کر رہی ہے، لیکن ابھی بھی چیلنجز موجود ہیں۔ تو مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید آپ لوگوں کے لیے ویڈیوز لا سکوں۔ شکریہ۔